محبت سے درود شریف پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ انتہائی قابل صد احترام حاضرین کرام، علماء کرام، میرے دوستوں، بزرگوں، محترم نوجوان ساتھیوں اور پیارے بچیوں، آج ہم سب آپ کی اس جامع مسجد کے سابقہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے ایصال ثواب کے سلسلہ میں سجائی گئی عظیم الشان تحفظ ختم نبوت کی محفل میں حاضر ہونے کا شرف ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارے جن جن دوستوں نے آج کی اس محفل کے لیے، اس محفل کی پروقار انتظامیہ کے ساتھ جو بھی تعاون کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کا تعاون اور آپ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صدیق اکبر کے آقا، فاروق اعظم کے مولا، عثمان غنی کے ملجا، حیدر کرار کے مأویٰ، سیدہ فاطمہ زہرا کے ابا جان اور حسنین کریمین دے نانا جان دی شفاعت نصیب فرمائے۔ اچھا، میں پنجابی ہوں، تقریر ویسے اردو میں کرتا ہوں، پنجابی میں بھی کر لیتا ہوں، آپ جیسے فرمائیں۔ پنجابی یا اردو؟ اچھا چلو ٹھیک ہے جی، ذرا محبت سے سبحان اللہ کہیں۔ اچھا، آواز تھوڑی صاف کر دیں۔ ایک بات یاد رکھیں موضوع شروع کرنے سے پہلے کہ جو بندہ نبی نبی کرتا ہے، اپنے لجپال کا نام لیتا ہے، اپنے لجپال آقا کے دین کے لیے لڑتا ہے، دو کھاتا ہے، دو مارتا ہے، دو سنتا ہے، چار سناتا ہے، اللہ کی قسم وہ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے خالی نہیں جائے گا۔ توجہ ہے نا؟ خار الحسن رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے سنا ہوگا ان کو۔ ان کا سندھ میں ایک جگہ بیان تھا، اور جس جگہ ان کا بیان تھا وہاں پر اکثریت قادیانیوں کی تھی۔ قادیانیوں نے اپنا زور لگایا اور جلسہ رکوا دیا، پولیس آ گئی، جلسہ نہیں ہو سکتا۔ او جی آپ بھی مسلمان ہو، ہم بھی مسلمان ہیں، مہربانی کر، نہیں بس کہہ دیا نا جلسہ نہیں ہو سکتا۔ صاحبزادہ افتخار الحسن صاحب، اللہ تعالیٰ نے بڑی سمجھ عطا فرمائی تھی، فرماتے ہیں چلو ٹھیک ہے بھائی، ہم جلسہ نہیں کرتے، فی الحال بات رفع دفع کر دی۔ جب سارے آپس میں بیٹھے نا انتظامیہ، تو آپ نے فرمایا بھائی بتاؤ تمہارے یہاں سندھ میں جہاں تم رہتے ہو آس پاس کوئی مشہور ڈاکو، کوئی بدماش، شیرہ بدماش
فرمایا چلو اس کے پاس چلتے ہیں، لے چلو مجھے۔ اللہ تعالیٰ نے روب بھی دیا تھا، حسن بھی دیا تھا، جمال بھی دیا تھا، جلال بھی دیا تھا۔ دستار باندھی، گھوڑے پر بیٹھے، ڈاکو کے ڈیرے پر پہنچ گئے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور یہ جو سندھ کے لوگ ہیں نا، یہ علماء کا، پیروں کا ویسے ہی بہت ادب کرنے لگے ہیں، بہت کرتے ہیں ادب۔ اسے پتہ چلا نا یہ پنجاب سے علامہ صاحب ہیں، بزرگ ہستی ہیں، فیصل آباد سے ہیں۔ او سائیں تساں میرے ڈیرے تے آئے، او سائیں مہربانی آپ کی، آپ نے جلوہ گری فرمائی۔ فرمایا او شیرے بتا ساری زندگی ڈکیٹی کرنی ہے یا بازار مصطفیٰ میں بھی اپنا سودا کروانا ہے؟ بتا کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا سائیں آقا کے نام پہ تو جان بھی حاضر ہے۔ کیا آقا کے نام پر؟ جیسا اللہ حضرت کے بھائی جان فرماتے ہیں کہ ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں، یہ ایک جان کیا ہے، یہ ایک جان کیا ہے، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں، سبھی تیرے نام پروارا کروں میں۔ اور ایک جان اتنے کروڑاں بھی ہوندیاں، اسی سرکار دے نا تے وار دیندے۔ سائیں آپ حکم فرمائے۔ فرمایا یہاں قادیانی بدماش رہتے ہیں، بے ایمان، حضور کی ختم نبوت کے منکر اور حضور کے دین کے دشمن۔ انہوں نے آقا کی ختم نبوت کا جلسہ نہیں انہیں دیا۔ ڈاکو کہتا ہے فکر نہ کرو جی، جلسے کا اعلان کریں، جلسہ کرانا آپ کا کام ہے، پہرا دینا ہمارا کام ہے۔ اور ڈاکو نے اپنے سارے حمایتی جمع کیے، رائفلیں، بندوقیں، ڈنڈے، سوٹے، جو کچھ بھی بن سکا لے کر آس پاس پہنچ گئے۔ بڑے دھوم دھام سے جلسہ ہوا۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں جلسہ کر کے فیصل آباد واپس آ گیا۔ کئی سال گزر گئے، مجھے وہ بات بھی اچھی طرح نہیں یاد رہی کہ وہاں کیا کیا ہوا، کیا کیا نہیں ہوا، بس یہ پتہ تھا کچھ بڑی مشکل سے ایک جلسہ ہوا تھا۔ تو ایک دن شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میرے دروازے پر دستک ہوئی رات کو۔ میں نے دروازہ کھولا، سامنے ایک بندہ کھڑا ہے، چہرے پر سنت کے مطابق داڑھی ہے، چہرے پر نور ہی نور ہے، سر پر بڑی پیاری نورانی دستار ہے۔ کہتا ہے سائیں مجھے پہچانا؟ سائیں پہچانا؟ اور نہیں، کہتا ہے سائیں وہی شیرہ ڈاکو۔ کون ہے؟ شیرہ ڈاکو۔ اور تو ڈاکو تھا، یہ کیا ہو گیا؟ وہ کہنے لگا سائیں جب تک ڈاکو تھا، لیکن جب سرکار کی ختم نبوت پر پہرا دیا نا، سرکار نے خدا کر کرم فرما دیا، ڈاکو والا سارا کام ختم کر کے اپنا غلام بنا لیا۔ یہ دیکھیں جو سرکار کی ختم نبوت کے لیے بولتا ہے، لڑتا ہے، خدا کی قسم سرکار ضرور کرم فرماتے ہیں۔ توجہ ہے؟ اب میں آؤں اپنے موضوع کی طرف، سنیں گے؟ اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی آواز صاف کرنے، گلے کم، ٹھیک ہے؟ توجہ ہے؟ قبلہ علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ نے قادیانیوں کے خلاف بڑا کام کیا، نورانی صاحب نے بڑا کام کیا، مولانا خادم حسین رضوی صاحب نے بڑا کام کیا، پیر مہر علی شاہ صاحب نے بڑا کام کیا، اعلیٰ حضرت نے بڑا کام کیا۔ ہمارے سنی تو ہمیشہ سے ڈنکے کی چوٹ پر ان کا رد کرتے آئے ہیں، کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم سنی مرزا کے دشمن کیوں ہیں؟ قادیانی یہ، قادیانی وہ، بھائی اصل وجہ کیا ہے؟ اصل ہم ان کے دشمن کیوں؟ ہم ان کا رد کیوں کرتے ہیں؟ ہم ان کی مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ وجہ ایک نہیں، لاکھوں کے حساب سے ہیں۔ کتنی؟ لاکھوں۔ مثلا
سب سے پہلے یہ کہ مرزا قادیانی کہتا ہے رأیتنی فی المنام عین اللہ وتیقنت اننی ہوا، کہتا ہے ایک مرتبہ میں نے خواب دیکھا کہ میں خدا ہوں، بس اس کے بعد میں نے اسی بات پر یقین کر لیا کہ میں خدا ہوں۔ یہ مرزا نے کس چیز کا دعویٰ کر دیا؟ بولیے، خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ پھر مرزا یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت، اللہ تعالیٰ کا جلال، جمال، طاقت، پاور، سب کچھ میرے اندر آ گیا۔ یہ دیکھو بھی یہ کس چیز کا دعویٰ ہو رہا ہے؟ بولیے، یہ خدائی کا دعویٰ ہو رہا ہے۔ یہ مرزا کا ایک دعویٰ یہ بھی ہے، اس نے اپنے آپ کو خدا کہا۔ پھر مرزا کا ایک اور دعویٰ، یہ کتابیں میرے پاس ہیں، جو حوالہ چیک کرنا چاہے بسم اللہ میں حاضر ہوں۔ یہ مرزا قادیانی کی، اس کی ہاتھ کی لکھی ہوئی کتابیں میرے پاس ہیں۔ مرزا قادیانی نے کہا کہ میرے گھر ایک بیٹا پیدا ہوگا۔ بیٹا کیسا ہوگا؟ اس کے جبے کبے سے، اس کے کپڑوں سے اللہ کے نبی برکتیں حاصل کریں گے، نبیوں کا بھی چاند ہوگا۔ اور کیا ہوگا؟ کہتا ہے مظہر الحق والعلا، بلندی اور حق کا مظہر ہوگا میرا بیٹا۔ اور کیا ہوگا؟ مرزا کہتا ہے کأن اللہ نزل من السماء، کہتا ہے میرا بیٹا ایسا ہوگا گویا خدا ہی آسمان سے اتر آیا۔ مرزا نے خود کو بھی خدا کہا، اپنے بیٹے کو بھی خدا کہا۔ پھر یہ کہا کہ بڑا ہوگا، بادشاہ اس کی جوتے اٹھائیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، اللہ کی شان۔ بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو گیا، پہلے ہی فوت ہو گیا۔ مرزا نے کیا کہا تھا؟ بڑا ہوگا، بادشاہ اس کے جوتے اٹھائیں گے، نبی اس کے کپڑوں سے برکتیں حاصل کریں گے۔ جس کے بارے میں اتنی بڑی بشارتیں دی، وہ کب فوت ہوا؟ نابالغی کی ہی عمر میں دنیا سے چلا گیا۔ توجہ ہے؟ پھر مرزا نے یہ بھی کہا کہ میں نبی ہوں۔ پھر مرزا نے یہ بھی کہا کہ میں امام مہدی ہوں۔ مرزا نے یہ بھی کہا کہ میں عیسیٰ ہوں۔ مرزا نے کہا میں موسیٰ ہوں۔ مرزا نے کہا کہ میں مریم ہوں۔ مرزا نے کہا کہ میں حاملہ بھی ہوں۔ مرزا نے کہا کہ مجھے مینسز بھی آتے ہیں۔ پھر مرزا نے کہا کہ میں نے خود ایک بچہ جنم دیا ہے، میں مریم ہوں، بچہ جنم دیا ہے، وہ عیسیٰ ہے۔ اور وہ کون ہے؟ وہ میں ہی ہوں۔ عیسیٰ بھی میں، مریم بھی، بولو میں۔ پھر مرزا نے کہا آدم بھی میں، موسیٰ بھی میں، عیسیٰ بھی میں، نوح بھی میں۔ کہتا ہے جتنے بھی اللہ کے نبی ہیں وہ سب کا سب میں ہوں۔ حتیٰ کہ یہ 15ویں جلد میرے پاس ہے، اس میں مرزا نے کہا فارسی میں، کہتا ہے منم مسیح زمان، منم کلیم خدا، منم مسیح زمان، منم کلیم خدا، منم محمد و احمد کے مجتبی باشد۔ کہتا ہے زمانے کا موسیٰ میں، عیسیٰ میں، محمد بھی میں، احمد بھی میں۔ یہ کس نے دعوے کیے ہیں؟ مرزا نے۔ میں نے ایک کلپ بنا کر یوٹیوب پہ ڈالا ہے قادیانیوں کے نام۔ میں نے ان کو کہا ہے کہ تمہاری مہربانی، تم مجھے مرزا کی شخصیت کی تشخیص کر دو، یہ کیا بلا ہے؟ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مرد ہے یا عورت ہے؟ یہ موسیٰ ہے یا عیسیٰ ہے؟ یہ مغل ہے یا راجپوت ہے؟ یہ چینی ہے یا فارسی ہے؟ یہ فاطمی ہے یا اسرائیلی ہے؟ حسنی ہے یا حسینی ہے؟ کیونکہ یہ سارے دعوے مرزا نے کیے ہیں۔ مرزا نے کہا میں مغل بھی ہوں، میں سید بھی ہوں، میں اسرائیلی بھی ہوں، میں چینی بھی ہوں، میں فارسی بھی ہوں۔ اتنے زیادہ اس نے
دعوے کیے ہیں، میں نے ان کو کہا بتاؤ تمہارا مرزا بڈھی ہے بندہ ہے کی بلائیں، کوئی بتاؤ تو صحیح۔ اگر مجھ سے پوچھو گے تو میں یہی کہوں گا فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، کہ یہ جھوٹا ہے اور جھوٹے پر اللہ کے، اچھی گج کے بولو یار، جھوٹے پر اللہ کے، اللہ کرے آپ کی آواز ربوے تک پہنچے انشاءاللہ، اس کیمرے کے ذریعے تو پہنچ جائے گی۔ جھوٹے پر اللہ کے مرزا نے جو دعویٰ کیا نا میں نبی ہوں، سب سے پہلے میں اس پر تھوڑی سی گفتگو کرتا ہوں۔ یاد رکھیں سرکار اللہ کے آخری نبی ہیں، کیا ہیں؟ قرآن بیان کرتا ہے، ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، سرکار کیا ہیں؟ خاتمن، بولو سی خاتمن۔ اچھا یہ یاد رکھیں مرزائی دھوکہ دینے میں بڑے بادشاہ ہیں، یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کی قسم قرآن کی قسم ہم حضور کو خاتم النبیین مانتے ہیں، جو حضور کو خاتم النبیین نہ مانے وہ کافر ہے۔ ہمارے مسلمان کہتے ہیں واہ بھائی واہ قسم اٹھا دی، اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ اور بھائی لفظ مانتے ہیں خاتم النبیین کا، بس اس کا معنی جو ہے وہ نہیں مانتے۔ مرزا کہتا ہے خاتم النبیین کا معنی ہے وہ نبی جو مہریں لگاتا جائے اور نئے نبی بناتا جائے، سمجھ آئی؟ لفظ معنی، لیکن جو اس لفظ کا اصلی معنی ہے آخری نبی، مرزے نے وہ معنی، بولو صحیح، دھوکہ دیتے ہیں، کہتے ہیں جی خاتم النبیین مانتے ہیں بھائی آپ لفظ مانتے ہو، اس کا جو حقیقی معنی ہے وہ مانتے، بولو نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ خاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟ ایک عام سا مسلمان بھی جانتا ہے کہ خاتم النبیین کا معنی ہے آخری نبی، کیا معنی ہے؟ اونچی آواز سے آخری، لیکن کیونکہ وہ اڑی تڑی کرتے ہیں لہذا میں قرآن ہی سے تائید پیش کر دیتا ہوں کہ خاتم النبیین آخری نبی کے معنی میں ہے۔ قرآن سنا دوں؟ لیجئے تیسرا پارہ، اللہ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یا اللہ پنجو پولالے نو اچھا بولنے دی توفیق عطا فرما۔ اللہ فرماتا ہے یاد کرو جب اللہ نے نبیوں سے پکا وعدہ لیا، کن سے؟ نبیوں سے پکا وعدہ لیا، اور اس وعدے میں کیا کیا باتیں ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے میرے نبیوں میں تمہیں دنیا کے اندر بھیجوں گا، میں تمہیں نبوت کا بھی منصب عطا فرماؤں گا، تمہیں کتاب بھی عطا فرماؤں گا۔ اے نبیوں جب تم دنیا کے اندر چلے جاؤ گے، سارے نبیوں کے بعد جب ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، فرمایا سن لو سارے نبیوں، تم سب کے بعد ثم، پھر ثم للتراخی اصول ہے، ثم آتا ہے اخیر بیان کرنے کے لیے، یعنی یہ سب کچھ پہلے، ثم پھر سب سے آخر میں جاءکم رسول، تم سب کے آخر میں میرا مصطفیٰ آ جائے گا۔ جب میرا مصطفیٰ آ جائے جو تمہاری تصدیق کرتا ہوگا تو تم نے ان پر ایمان بھی لے کے آنا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ اللہ نبیوں سے کیا فرما رہے؟ تم نے ان پر ایمان بھی اور ان کی مدد بھی،
اللہ کی قسم کسی ایک نبی نے بھی نہیں کہا یا اللہ تینوں تو پتہ ہے تیرے تو علاوہ کوئی مدد کر ہی نہیں سکتا، تو یا اللہ اسی تے نبی ہوئے خدا تے نہیں یا اللہ کیویں مدد کر سکنے ہیں؟ کسی ایک نبی نے بھی یہ نہیں کہا۔ اور یہ یاد رکھیں، مسئلے کی ونڈ کر دوں تاکہ سمجھ آ جائے۔ ذاتی طاقت اور ذاتی پاور سے صرف اللہ ہی مدد کرتا ہے، بس۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی اپنی ذاتی طاقت پاور سے مدد کر سکتا نہیں۔ یہ جو اللہ نبیوں سے فرما رہے ہیں نا کہ تم مدد کرنا، کیا مطلب؟ اللہ ان کو پاور دے گا، وہ اللہ کی دی ہوئی پاور کی وجہ سے آگے مدد کرنے والے ہوتے ہیں۔ ذرا اونچی آواز سے کہنے سبحان اللہ بھائی۔ یہ دیکھیں اللہ نے کیا فرمایا، تم سب کے بعد میرا رسول آئے گا۔ تو قرآن نے خاتم النبیین کا معنی بیان کر دیا، کیا معنی ہے؟ آخری نبی۔ اب سرکار کی زبان بھی سن لیں، حضور کی زبانی خاتم النبیین کا کیا معنی ہے؟ علامہ صاحب نے حدیث پڑھی، مجھ سے بھی سن لیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ثلاثون کذابون دجالون، فرمایا میرے غلاموں کسی جھوٹے آدمی کے چکروں میں نہ آنا، کسی جھوٹے کی باتوں کا اعتبار نہ کرنا۔ میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام تمہیں پہلے ہی بتائے جا رہا ہوں، میرے بعد بڑے بڑے کذاب آئیں گے، دجال آئیں گے، کلہم یزعم انہ نبی، ہر ایک ان میں سے دعویٰ کرے گا میں بھی نبی ہوں، میں بھی نبی ہوں۔ فرمایا الا وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، فرمایا خبردار ہو کے سن لو، میں مصطفیٰ آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی دوسرا نبی، خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اونچی آواز سے آپ بھی پڑھیں، لا نبی لا نبی لا نبی لا نبی لا نبی، میرے آقا فرما رہے ہیں، ہائے ہائے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب خاتم کا معنی مرزا کی زبان سے پیش کر دوں، میرے خیال مزہ تو پھر آئے گا۔ بھائی 7ویں جلد اٹھاؤ، کہاں ہے؟ ذرا جلدی سے دیجیے۔ خاتم کا معنی کیا ہے؟ لیجئے مرزا قادیانی کی اپنی زبان سناتا ہوں۔ یہ روحانی خزائن ہے مرزا قادیانی کی، اور اس کی جلد ہے 7ویں اور صفحہ نمبر 200 اور 201 سے پڑھنے لگا ہوں۔ مرزا کہتا ہے، سما نبینا صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء، اللہ نے ہمارے نبی کا نام رکھا ہے خاتم الانبیاء۔ کیا نام رکھا ہے؟ خاتم الانبیاء۔ کہتے ہیں بغیر استثناء، سرکار خاتم الانبیاء ہیں بغیر کسی استثناء کے، کسی قسم کا استثناء نہیں۔ استثناء پتہ کیا ہوتا ہے؟ سارے آ گئے ہیں لیکن ایک نہیں آیا، اب ایک کو نکال دینا یہ استثناء ہے۔ کہتا ہے حضور خاتم الانبیاء ہیں، اس میں کوئی استثناء نہیں ہے، بغیر استثناء کہ اللہ نے کسی ایک کو نکال نہیں دیا کہ ہاں یہ آ سکتا ہے، نہ، حضور آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی آ سکتا نہیں۔ آگے کہتا ہے وَفَسَّرَهُ نَبِيُّنَا صلی اللہ علیہ وسلم فی قَوْلِهِ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، اونچی آواز سے بولیں۔ کہتا ہے اور اسی آیت کی تفسیر میرے آقا نے بیان فرما دی ہے، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی، بولو صحیح، کوئی نبی نہیں۔ آگے کہتا ہے وَلَوْ جَوَّزْنَا ظُهُورَ نَبِيٍّ بَعْدَ نَبِيِّنَا لَجَوَّزْنَا انْفِتَاحَ بَابِ وَحْيِ النُّبُوَّةِ بَعْدَ تَغْلِيقِهَا وَهَذَا خُلْفٌ كَمَا لَا يَخْفَى عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَكَيْفَ يَجِيءُ نَبِيٌّ بَعْدَ رَسُولِنَا،
کہتا ہے کیفا کیسے کیویں کداں، کیفا یجیو کیسے آ سکتا ہے، نبی بعد رسولنا ہمارے رسول کے بعد نبی کیسے آ سکتا ہے جب اللہ نے حضور کو آخری نبی بنایا ہے۔ اسے کہتے ہیں الفضل ما شاہدت بہ الاعداء، سچ وہ جو دشمن بھی تسلیم کرے۔ مجھے وہاں سے بولو بھائی۔ آگے کہتا ہے اگر ہم یہ کہیں کہ حضور کے بعد نبی آ سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ختم نبوت کا جو دروازہ ہے مہر لگ چکی ہے اس کو توڑ دیا۔ کب توڑا؟ بعد تغلیقھا، تالا لگنے کے بعد ہم توڑنے والے بن جائیں گے۔ اگر مان لیں کہ آ سکتا ہے، تالا لگ چکا ہے، کوئی نہیں آ سکتا حضور کے بعد۔ ذرا اونچی آواز سے اور اونچی آواز سے آگے کہتا ہے وَقَدْ انقطع الوحی، حضور کے بعد وحی کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ وحی کا سلسلہ حضور کے بعد وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ کہتا ہے وَقَدْ انقطع الوحی بعد وفاتہ، یہ آسان سی عربی آپ بھی سمجھ رہے ہو۔ انقطع ہو جانا، رابطہ کٹ جانا۔ انقطع الوحی، وحی کا سلسلہ کٹ گیا، بند ہو گیا۔ بعد وفات ہی، مطلب سمجھ رہے ہیں نا، بعد وفات ہی، حضور کی وفات کے بعد۔ وختم اللہ بہ النبیین، اور اللہ نے حضور کو بھیج کر نبیوں کو بھیجنے کا سلسلہ بند فرما دیا ہے۔ مجھے وہاں سے یار ایک اور حوالہ پیش کر دوں، صرف حوالہ نہیں، اب میں مرزے کو کافر بھی بنا کے چھوڑوں گا اس کی اپنی زبانی۔ اب یہی روحانی خزائن اور اس کی جلد 7 ہے، صفحہ 297، ورقے دا پاسا کھبا۔ مرزا کہتا ہے وما کان لی ان ادعی النبوۃ، میرے لیے جائز ہے ہی نہیں کہ میں نبوت کا دعویٰ کروں، میرے لیے جائز کہ میں نبوت کا دعویٰ کروں۔ وَأَخْرُجَ مِنَ الْإِسْلَامِ، میرے لیے جائز نہیں کہ میں نبوت کا دعویٰ کر کے اسلام سے نکل جاؤں۔ وَأَلْحَقَ بِقَوْمٍ كَافِرِينَ، یہ بھی جائز نہیں کہ میں نبوت کا دعویٰ کر کے اسلام سے نکل کر کافروں کے ساتھ مل جاؤں۔ یہ مرزا کی پہلی بولی ہے بچپن کی جب یہ مانتا تھا۔ اور مرزا صاحب تو نے خود لکھ دیا ہے کہ میرے لیے جائز نہیں کہ میں نبوت کا دعویٰ کر کے اسلام سے نکل کر کافر بن جاؤں۔ اب جب تم نے بعد میں کہا کہ میں نبی ہوں تو ہمیں کہنے دو، تو اسلام سے بھی دفع ہو گیا اور کافر بھی بن چکا ہے۔ توجہ ہے؟ اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ اگر میں مرزائیوں کے محلے میں تقریر کر رہا ہوتا نا تو میرا ایمان ہے مرزائی مجھے کہہ دیتے کہ 10 کروڑ لے لے، یہ عبارت نہ پیش کرنا۔ آپ کو بتا دوں، وہ کہتے 10 کروڑ لے لو، یہ بات پیش نہ کرنا۔ خیر آگے چلتا ہوں۔ جب ہم یہ باتیں پیش کرتے ہیں نا کہ تمہارے مرزے نے کیا لکھا ہے کہ حضور آخری نبی ہیں، بعد میں کوئی آ سکتا، اور مرزا یہ بھی کہتا ہے کہ اگر میں نبی ہونے کا اعلان کروں تو اسلام سے نکل کر کیا بن جاؤں گا؟ بولو کیا بن جاؤں گا؟ جب ہم کہتے ہیں کہ تمہارا مرزا کافر ہو گیا، اسلام سے نکل گیا کیونکہ اس نے کہہ دیا میں نبی ہوں، تو قادیانی کہتے ہیں یہ اصل میں نا پہلے کی بات ہے۔ کیا ہے؟ پہلے کی بات ہے۔ بعد میں جب اللہ نے مرزا پر وحی اتاری تو وحی سے عقیدہ چینج ہو گیا۔ بولو صحیح، عقیدہ اونچی آواز سے بولیں، کیا کہتے ہیں؟ جب وحی آئی تو وحی سے کیا چینج ہو گیا؟ ہم کہتے ہیں اوئے یہ تم نے کہاں سے نکال لیا کہ وحی کے ذریعے عقیدے چینج ہو جاتے ہیں؟ پھر آگے سے مثال دیتے ہیں، کہتا ہے دیکھو نا سرکار نماز پڑھا رہے ہیں مدینہ شریف کے اندر، مسجد ہے قبلہ تین،
سرکار نماز پڑھا رہے ہیں، ظہر کی نماز ہے یا عصر کی نماز ہے، گلی سے ایک یہودی گزر رہا ہے۔ یہودی نے کہا دیکھو ان کا قرآن نیا، ان کا دین نیا، ان کا اسلام نیا، سب کچھ نیا، لیکن کعبہ تو وہی ہمارا بیت المقدس استعمال کر رہے ہیں۔ جب سب کچھ نیا آ گیا تو قبلہ بھی نیا آ جانا چاہیے۔ اب آگے مرزائی کہتے ہیں دیکھو جب سرکار کے دل میں خیال آیا، اللہ نے فوراً قرآن اتار دیا، قد نرا تقلب وجہک فی السماء۔ سونیا اسی تینوں ویندے پے ہاں، سرکار نے ایسے کیا تھا نا، کعبہ چینج ہونا چاہیے، قبلہ چینج ہونا چاہیے۔ جب 3 بار سرکار نے دیکھا، اللہ نے فوراً قرآن بھیجا، سونیا نمازاں میں تو نہیں پڑھنی ہے نا، تو ہی پڑھنی ہے نا، لے مینوں کی سونیا تو ادھر منہ کر یا ادھر کر، سونیا بس تیری مرضی دا کعبہ بنا دیں گے۔ آیا ہے قبلہ کون سا بنا دیں گے؟ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اَرْضَاهَا نہیں میری مرضی نہیں، تَرْضَاهَا، محبوب قبلہ ہم آپ کی مرضی کا بنا دیں گے۔ آیا ہے تو پتہ چلا اعلیٰ حضرت نے ٹھیک فرمایا، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے۔ توجہ ہے؟ اب یہاں پر مرزائی کہتے ہیں دیکھو سرکار نماز پڑھا رہے تھے، بیت المقدس کی طرف منہ تھا، جب نماز کے دوران ہی آیت آئی تو سرکار نے نماز کے دوران ہی ایسے قبلے سے رخ پھیر دیا۔ اب بیت المقدس پیچھے ہو گیا، کعبہ شریف سامنے ہو گیا۔ اب یہ دیکھیں، دیکھو جی وحی کے ذریعے تبدیلی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اور میں کہتا ہوں ظالماں، یہ حکم تبدیل ہوا ہے، عقیدہ تبدیل نہیں ہوا۔ یہ تو حکم تبدیل ہوا ہے، عقیدہ تو پھر ہوتا کہ پہلے نماز پڑھنی تھی اللہ کو ایک سمجھ کر، اب نمازیں پڑھنی ہیں رب 2 سمجھ کر، پھر ہوتا عقیدہ چینج۔ پہلے جس کی نماز ہے، جس رب کی نماز ہے، نماز اب بھی اس کی ہے، صرف حکم چینج ہوا ہے کہ منہ پہلے ادھر کرنا تھا، سونے ہوں جدھر دل کرے ادھر کر لو، اسی کعبہ ادھر ہی بنا دیں گے۔ کیا چینج ہوا ہے؟ حکم، بولنے صحیح، کیا چینج ہوا ہے؟ عقیدہ چینج، بولو۔ اور دوسرا میں مرزائیوں سے پوچھتا ہوں، پھدکنے والوں مجھے بتاؤ، سرکار نے یہ حکم آنے سے پہلے جتنی نمازیں پڑھی ہیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے، وہ ساری نمازیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہیں یا نہیں؟ بولو، قبول ہیں کہ نہیں؟ مجھے واسے قبول ہیں۔ تو میں نے کہا جناب جی تمہیں بھی پھر مرزا کا یہ پہلے والا عقیدہ قبول ہے کہ نہیں؟ مثالیں دیتے ہو جی، سرکار نے ادھر منہ کر لیا، تمہارا مرزے نے تو پچھلا چھوڑ دیا، اب کہتا ہے جو مجھے نبی نہ مانے وہ کافر ہے، مرزا یہ کہتا ہے، اس نے تو پچھلی بات چھوڑ دی نا۔ سرکار نے جو پہلی نمازیں پڑھی وہ بھی قبول، بعد والی بھی قبول۔ اب بتاؤ تمہارے مرزے کا پہلا عقیدہ بھی تمہیں قبول ہے کہ نہیں، کہ جو کہے میں نبی ہوں وہ کافر ہے؟ بتاؤ تمہیں قبول ہے کہ نہیں؟ توجہ ہے؟ ایک اور مرزے کا حوالہ پیش کرتا ہوں کہ مرزا خاتم کا معنی کیا کرتا ہے۔ توجہ ہے؟ 15ویں جلد، 15ویں جلد دیکھیں۔ اچھا ہاں اچھا بھائی توجہ ہے، ذرا محبت سے سبحان اللہ کہیں۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، من سب نبیًا فاقتلوہ، من سب نبیًا فاقتلوہ، علماء حق اہل سنت زندہ باد۔ توجہ ہے؟ مرزائی کیا کہتے ہیں کہ خاتم کا معنی آخری نہیں، یہ کہتے ہیں نا۔ اب سنیے، مرزا قادیانی نے خود خاتم کا معنی آخری کیا۔ یہ روحانی خزائن ہے مرزا قادیانی کی، جلد 15 ہے اور صفحہ نمبر ہے 479۔ مرزا کہتا ہے کہ جب میں پیدا ہوا تھا نا تو اکیلا پیدا نہیں ہوا تھا، میرے ساتھ ایک لڑکی بھی پیدا ہوئی تھی، جڑواں۔
کہتا ہے میرے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی تھی جس کا نام جنت تھا، جس کا نام جنت تھا۔ آگے کہتا ہے اور پہلے وہ لڑکی پیٹ میں سے نکلی تھی۔ یہ دیکھو بھئی کتنا بے حیا ہے، قسم سے میں نبی نہیں ہوں، نبیوں کے نوکروں کا نوکروں کا نوکروں کا نوکروں کا نوکروں کا نوکروں کا نوکر ہوں، مجھے حیا آ رہی ہے یہ لفظ پڑھتے ہوئے، اور یہ کہتے ہیں میں نبی ہوں، اور لفظ دیکھو لے کے کہتا ہے کہ پہلے وہ لڑکی پیٹ میں سے نکلی تھی اور بعد اس کے میں نکلا تھا، بعد اس کے میں نکلا تھا، اور میرے بعد میرے والدین کے گھر میں اور کوئی لڑکی یا لڑکا نہیں ہوا، اور میں ان کے لیے خاتم الاولاد تھا۔ کیونکہ میرے بعد کہتے کوئی نہیں نکلا، پہلے لڑکی نکلی پھر میں نکلا، میرے بعد کوئی نہیں نکلا، اس لیے میں ان کے لیے کیا تھا؟ بولو صحیح، بولو صحیح۔ میں نے کہا مرزا صاحب تم نے بات کیا جو آخر میں نکلے جس کے بعد دوسرا کوئی نہ آئے وہ خاتم الاولاد بن جاتا ہے، اسی طرح وہ نبی جو آخری نبی ہو جس کے بعد اللہ کا کوئی دوسرا نبی نہ بنے وہ خاتم الانبیاء بن جاتے ہیں۔ سمجھ آئی بات کہ نہیں؟ اچھا مرزا نے ایک اور بات کی ہے، کہتا ہے جی اللہ نے میرا ایک نام رکھا ہے خاتم الخلفاء۔ کیا معنی؟ کیا نام رکھا ہے؟ کہتا ہے آدم علیہ السلام پہلے خلفاء تھے، کیونکہ میں آخری نبی ہوں، مرزا کہہ رہا ہے میرے بعد کوئی نبی نہیں، اس لیے میں کیا ہوں؟ خاتم الخلفاء۔ میں نے کہا مرزا صاحب تو خاتم الخلفاء نہیں تو خاتم الکذاب ہو سکتا ہے، لیکن خاتم الخلفاء کا معنی تو نے صحیح بیان کر دیا۔ خاتم الخلفاء وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی دوسرا خلیفہ نہ ہو، اور یارو اسی طرح خاتم النبیین بھی وہ ہے جن کے بعد دوسرا کوئی نبی نہ ہو۔ توجہ ہے؟ اچھا بھائی اب یہاں پر ایک دو اور باتیں پیش کرنی ہیں، یہ رجسٹر دیجیے گا، کر سب ایک نعرہ لگا دیں، نعرہ تکبیر اللہ، نعرہ تکبیر نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، من سب نبیًا من سب نبیًا جلد 10 اٹھائیے گا، صفحہ نمبر 142۔ توجہ ہے جی؟ ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ لبیک 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 11 کا 343۔ چلو بھائی بیٹھ، ذرا محبت سے سبحان اللہ کہیں۔ بابا جی فرما رہے ہیں مرزے نو اگ لاؤ تے سوکھی سوکھی تقریر کرو۔ اے اوکھیاں اوکھیاں تقریراں کیتیاں ہوندا نا خدا دی قسم کوئی ایک مسلمان بھی قادیانی نہ بندا۔ اے سوکھیاں سوکھیاں سن کے تو اسی بیڑا گرک کر لیا، دوڑے مائیے سوراں کان تے ہاتھ رکھو تے جان دیو لاہور جا کے اکھ کھلے۔ مولا صاحب راجو تھوڑی گل ٹھیک ہے، تسی تھوڑی دیر پہلے نا انہوں ایسے الفاظ پڑھیا کہ سارے سبحان اللہ کہتا ہے، یہ بھی تو نے کہا نا وہ الفاظ پر ہے، اس پر نہیں کسی نے کہا۔ توجہ ہے؟ اچھا بھئی یہاں پر مرزا قادیانی کہتا ہے صاف ظاہر ہے کہ کسی سچیار جو سچ بولنے والا ہوتا ہے، کہتے ہیں کسی سچیار اور عقل مند اور صاف دل انسان کے کلام میں ہرگز تناقض نہیں ہوتا۔ جو سچا عقل مند انسان ہوتا ہے نا اس کے کلام میں تناقض یعنی ٹکراؤ، یہاں بات اور کر دی وہاں اور کر دی، ایسی بات سچے انسان کے کلام میں نہیں ہوتی۔ کہتا ہے ہاں اگر کوئی پاگل اور مجنون یا ایسا منافق ہو کہ خوشامد کے طور پر ہاں میں ہاں ملا دیتا ہو
اس کے کلام میں بے شک متناقض ہو جاتا ہے۔ جو منافق ہوتا ہے، پاگل ہوتا ہے، خوش آمدی ہوتا ہے، ہاں میں ہاں ملا دیتا ہے، اس کی باتوں میں کیا ہوتا ہے؟ تناقض۔ بولیے سے کیا ہوتا ہے؟ تناقض، ٹکراؤ ہوتا ہے۔ اور آگے کہتا ہے، یہ جلد 10 ہے، صفحہ 142 و 43، کہتا ہے ایسے معنی کرنے پڑیں گے جن سے تناقض دور ہو جائے، اور ظاہر ہے کہ ایک دل سے دو متناقض باتیں نہیں نکل سکتی۔ ایک دل سے دو باتیں جو آپس میں ٹکرائیں، متناقض ایسی باتیں بولو نہیں نکل سکتی۔ یہ بات سن لی آپ نے؟ آگے سنیے گا، آگے کہتا ہے اور جھوٹے کے کلام میں تناقض ضرور ہوتا ہے۔ جو جھوٹا ہوتا ہے اس کے کلام میں تناقض، یہ مرزا کہہ رہے ہیں، جو منافق ہوگا، جھوٹا ہوگا، خوش آمدی ہوگا، منافق ہوگا، اس کے کلام میں کیا ہوتا ہے؟ تناقض ہوتا ہے جھوٹے کے کلام میں۔ اللہ کی شان، مرزے نے خود لکھ دیا کہ میری تحریروں میں تناقض پایا جاتا ہے۔ تناقض مثلا دو باتیں جو دونوں آپس سے ٹکرائیں، ایک جگہ کہا کہ حضور آخری نبی ہیں، میں کوئی نبی نہیں، دوسری جگہ کہا کہ میں نبی ہوں، باتیں ٹکرا گئی کہ نہیں ٹکرا گئی؟ بولیں ٹکرا گئی۔ یہ میرے پاس حوالہ ہے، مرزا کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میں کسی سے نہیں پڑھا۔ کیا قسم کھائی؟ میں کسی سے نہیں پڑھا۔ اور دوسری جگہ کہتا ہے کہ میں جب چھوٹا تھا میرے لیے ایک نوکر رکھا گیا، وہ مجھے فارسی پڑھاتا تھا، وہ مجھے قرآن بھی پڑھاتا تھا۔ کیا رکھا گیا؟ نوکر رکھا گیا۔ وہ کیا کرتا تھا؟ مجھے قرآن پڑھاتا تھا، فارسی بھی پڑھاتا تھا، پھر صرف و نحو کی کتابیں مجھے پڑھاتا تھا۔ ایک طرف قسم کھائی کہ اللہ کی قسم میں کسی سے نہیں پڑھا، اور دوسری جگہ خود لکھا کہ مجھے فلاں فلاں آ کر کیا کرتا تھا۔ اب دو باتیں آپس میں ٹکرا گئی کہ نہیں؟ یہ کس کی باتیں آپس میں ٹکراتی ہیں؟ منافق کی، جھوٹے کی، خوش آمدی کی، سچے بندے کی باتیں آپس میں ٹکراتی ہیں؟ بولیے نہیں۔ اب یہاں پر مرزا کے جھوٹوں میں سے چند ایک جھوٹ میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ مرزا قادیانی نے ایک مرتبہ ایک عیسائی سے مناظرہ کیا، اس کا نام تھا ڈاکٹر عبداللہ آتھم۔ کیا نام تھا؟ عبداللہ آتھم۔ ایک دن مناظرہ ہوتا رہا، 2 دن مناظرہ ہوتا رہا، 3 دن، 5 دن، 6 دن، 8 دن، 12 دن گزر گئے، مناظرہ ختم ہی نہیں ہو رہا۔ ادھر عیسائی ہے، ادھر مرزا قادیانی، مناظرہ چل رہا ہے، کوئی فیصلہ ہی نہیں ہو رہا۔ آپ یہ دیکھیں، مرزا کا دعویٰ ہے کہ میرے جیسا کوئی عالم نہیں، میرے جیسا کوئی محدث نہیں، کہتا ہے مجھ سے اللہ باتیں کرتا ہے، مجھ پر وحی آتی ہے، مجھے جبریل آ کے پڑھاتا ہے، دعویٰ یہ ہے۔ اور 12 دن گزر گئے، مناظرے کا فیصلہ بولو۔ اچھا وہ تو اتنے بڑے دعویٰ کرتا تھا، الحمدللہ میرا کوئی دعویٰ نہیں، ایک ان پڑھ سا مولوی ہوں، سیدھا سادہ ہوں، لیکن خدا کی قسم اگر کسی جھوٹے سے پالا پڑ جائے نا، آدھا گھنٹہ بھی نہیں گزرتا، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کر کے رکھ دیتا ہوں، الحمدللہ۔ یہ پچھلے ہفتے سرکار کی بیٹیاں کتنی ہیں اس پر اور مسئلہ باغ فدق پر الحمدللہ ملتان میں مناظرہ کر کے آیا ہوں، اور مدعے مقابل کو الحمدللہ سنی کر کے آیا ہوں اور باقاعدہ مرید بنا کے آیا ہوں۔ اب یہ دیکھیں یار میری کیا حیثیت، میں مد مقابل کو الحمدللہ، کیونکہ سچا ہوں نا، الحمدللہ قرآن ہے ہمارے پاس، حدیث ہے ہمارے پاس، ہمیں اپنے عقیدے پر ناز ہے، الحمدللہ ہم سچے ہیں، جس کا دل کرے جہاں چاہے بلا لے، جس مرضی موضوع پر آ جائے، انشاءاللہ ہم ثابت کریں گے جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ توجہ ہے یار، ہم سرکار کے نوکروں کے نوکروں کے نوکروں کے نوکروں کے نوکر، آدھے گھنٹے میں دن میں تارے دکھا دیں، الحمدللہ میرے مالک کا اتنا فضل ہے۔ تو یہ تو نبی تھا بقول اس کے اپنے، ہم تو نہیں مانتے نا، بقول اس کے یہ تو نبی تھا۔ 12 دن گر گئے، مناظرہ نہیں جیت سکا، 13واں دن آ گیا، 14واں دن آ گیا، 15واں دن جب مناظرہ ہو رہا تھا نا، ڈاکٹر عبداللہ آتھم جو عیسائی تھا نا، بوڑھا تھا، ٹی بی کا مریض تھا، اس کو مناظرہ کرتے کرتے آ گئی خون کی الٹی،
اور مرزا کا ایک بڑا قریبی دوست تھا، مرید بھی تھا اس کا، حکیم نور الدین، حکیم تھا۔ اس نے کہا مرزا صاحب یہ تو بیمار ہے، ٹی بی کا مریض ہے، زیادہ سے زیادہ 6 مہینے زندہ رہ سکتا ہے، بس اس سے زیادہ زندہ بولو نہیں رہ سکتا، 6 مہینے کے اندر اندر مر جائے گا یہ۔ مرزا نے کہا لو بس مناظرہ ختم، اب ہوگا مباہلہ۔ 16ویں دن آئے تو مرزا نے کہا اے عیسائی تیرے سے اب مناظرہ نہیں ہوگا، مباہلہ ہوگا۔ مباہلہ کیا؟ کہنے لگا میں پیشین گوئی کرتا ہوں کہ تو 15 مہینوں کے اندر اندر، کتنے؟ تھوڑا سا احتیاط کیا نا، اس نے 6 مہینے کہا، اس نے کہا چلو 15 کر لوں، کہیں یہ نہ ہو کہ تھوڑا زیادہ زندہ رہ لے۔ اس نے کہا تو 15 مہینے کے اندر اندر کیا ہو جائے گا؟ چھٹی جلد دینا بھائی۔ اس نے کہا کہ تو 15 مہینوں کے اندر اندر مر جائے گا۔ اب مرزا نے کہا کہ اگر تو نہ مرا تو پھر کیا ہو؟ 9ویں ہے، چھٹی، توجہ ہے۔ مرزا نے کہا کہ اس وقت اقرار کرتا ہوں کہ اگر یہ پیش گوئی جھوٹی نکلی، یعنی جو میں کہہ رہا ہوں پیشین گوئی کر رہا ہوں کہ تو 15 مہینے میں مر جائے گا، اگر یہ جھوٹی نکلی، یعنی وہ فریق جو خدا تعالیٰ کے نزدیک جھوٹ پر ہے وہ 15 ماہ کے عرصہ میں آج کی تاریخ سے بسزائے موت حاویہ میں نہ پڑے، تو میں ہر ایک سزا اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ مجھ کو ذلیل کیا جاوے، رسوا کیا جاوے، میرے گلے میں رسا ڈال دیا جاوے، مجھ کو پھانسی دیا جاوے، ہر ایک بات کے لیے تیار ہوں، اور میں اللہ جل شانہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ ضرور ایسا ہی مرے گا، ضرور کرے گا، ضرور کرے گا، زمین آسمان ٹل جائیں پر اس کی باتیں نہ ٹلیں گی۔ دیکھنا مرزا نے اتنا سخت دعویٰ کیا کہ اللہ کی قسم یہ ضرور مرے گا، ضرور مرے گا، اگر نہ مرے تو میرے گلے میں رسی ڈال دو، مجھے رسوا کرو، مجھے ذلیل کرو اور مجھے پھانسی پہ لٹکا دو۔ یہ ساری باتیں مرزا نے بولو کی ہیں۔ اچھا جی، اب ذرا توجہ کرنا، بڑی دلچسپ بات ہے۔ اللہ کا کرنا کچھ ایسا ہوا کہ مباہلہ ہوئے 3-4 مہینے ہوئے تھے کہ اس عیسائی کی طبیعت ٹھیک ہونا شروع ہو گئی، لینے کے طبیعت ٹھیک ہونی شروع ہوگی۔ اب حکیم نور الدین کہتا ہے مرزا کی بنے گا؟ انہیں کہا کچھ کرنے ہیں، کچھ اور انتظار کرو۔ لو جی 8-10 مہینے ہو گئے، وہ طاقتور ہو گیا، بوڑھا تو چلنے پھرنے دوڑنے پھرنے لگ گیا، ٹی بی شی سارے گئے۔ اب کیا کریں؟ مرزا نے کہا ہے کچھ تو کرنا پڑے گا۔ اب مرزا نے ایک جوگی کو کہا یار اس کے گھر میں سانپ پھینکو۔ اس نے سانپ پھینکا، اس کو پتہ چل گیا، اس نے سانپ مار دیا۔ اب مرزا نے اس کے پیچھے گنڈے لگا دیے، اس کو مارو، اس نے علاقہ ہی چھوڑ دیا۔ پھر مرزا نے پورے ملک میں، انڈیا میں اس وقت اشتہار لگوائے، وہ اشتہار بھی اس میں ہے، کہتا ہے یہ 17 مہینے کے اندر مر جائے گا، اگر نہ مرے تو مجھ پر 15 مہینوں میں مرے گا، نہ مرے تو اربوں کھربوں کروڑوں لعنتیں مجھ پر ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ مرزا۔ لو جی مرزا کا اپنا بیٹا بھی لکھتا ہے کہ کرتے کرتے 14 مہینے گزر گئے، نہ مرا۔ 15واں مہینہ شروع ہو گیا، جب آئی نا آخری رات، بھئی کل ڈیٹ پوری ہو جانی ہے۔ اب مرزا نے اپنے سارے مریدوں کو بلا لیا ربوے میں، قادیان میں، اور کہا کہ یہاں نہ چادریں بچھا لو، گٹلیاں رکھ لو اور بیٹھ جاؤ تسبیحاں لے کر، یا اللہ انو مار، انو مار، انو مار، انو مار، انو مار، انو چک، انو چک، یا اللہ انو مار 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 مار۔ ساری رات تسبیح پڑھتے رہے۔ ادھی رات ویلے مرزا نو اطلاع ملی کہ وہ تو بالکل ویسے ہی ہے، خود مرا ہی نہیں۔ اب مرزا کی منافقت دیکھیں۔ اب مرزا نے کہا اچانک اپنے مریدوں سے مبارک مبارک ہو۔ انہوں نے کہا جی کیا ہوا؟ انہوں نے کہا اوپر سے نہیں مرا لیکن اندر سے مر گیا ہے۔ اندر سے کیا ہو گیا ہے؟ مر گیا۔ یہ مرزا قادیانی خود لکھتا ہے کہ وہ 15 مہینوں میں نہیں مرا، وہ 2-3 سال بعد میں زندہ رہا۔
اب اس واقعہ کی روشنی میں ہمیں مرزا کے حکم پر خود عمل کرتے ہوئے اس پر کروڑوں لعنتیں بھیجنی چاہیے، کیونکہ مرزا نے خود کہا تھا اگر یہ 15 مہینوں میں نہ مرے مجھے رسوا کرنا، مجھے ذلیل کرنا، گلے میں پھندا ڈالنا، پھانسی دینا اور مجھ پر اربوں خربوں لعنتیں ڈالنا۔ اب کہو مرزا پہ لعنت، مرزا پہ بولو سی، مرزا پہ توجہ ہے۔ اب یہ دیکھیں مرزا کیا نکلا، بولو جھوٹا نکلا نا۔ اب ایک اور بات، مرزا نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے میں پیدا ہوا 1839 میں یا 40 میں۔ کب پیدا ہوا؟ 39 میں یا 40 میں، یہ مرزا نے خود لکھا ہے۔ پھر کہتا ہے کہ اللہ نے مجھ سے وعدہ فرمایا مرزا میں تیری عمر 80 سال کروں گا۔ کتنے؟ یہ بات یاد رکھنی، پیدا کب ہوا؟ 1840 یا 39 میں۔ اور کیا کہتا ہے کہ اللہ نے فرمایا تیری عمر کتنی کروں گا؟ 80 سال۔ پھر مرزا کو خیال آیا کہیں پہلے ہی نہ مر جاؤں۔ پھر ساتھ یہ کہتا ہے کہ مجھ پر یہ وحی آئی، کہتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ او تزید علیہ 80 سال کروں گا یا 2-4 سال زیادہ کر دوں گا۔ پھر سوچا پہلے نہ مر جاؤں، کہتا ہے یا 2-4 سال کم کر دوں گا۔ اب بتاؤ اللہ کے وعدے اس طرح ہوتے ہیں؟ بولو۔ اب مرزا کہہ رہے اللہ نے فرمایا مرزا تیری عمر 80 سال، یا 2-4 سال اوپر یا نیچے، یا 2-4 سال زیادہ یا کم۔ اچھا اگر مرزا کی بات مان بھی لیں کہ 2-4 سال کم صحیح، اب مرزا 1840 میں پیدا ہوا، 80 سال کا ہو کر مرے تو کس سال میں مرنا چاہیے تھا؟ 1920 میں۔ چلو 2-4 سال کم کر لو تو کب مرنا چاہیے تھا؟ 1916 میں۔ اگر اوپر جاتا تو کب مرنا چاہیے تھا؟ بولیے 24-25 میں۔ لیکن یہ مرا کب؟ لاہور میں جلسہ تھا بادشاہی مسجد میں۔ بادشاہی مسجد کے سامنے اس وقت کوئی بنگلہ تھا، وہاں مرزا ٹھہرا ہوا تھا۔ سنی علماء نے کہا کہ یہ خبیث یہاں آیا تو اس کے رد کے لیے جلسہ رکھو۔ جلسہ رکھ لیا، بڑے بڑے اولیاء کرام علماء کرام تشریف فرما ہیں۔ سنیوں کے تاجدار حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ بھی تشریف فرما تھے۔ پیر جماعت علی شاہ صاحب تقریر کر رہے تھے، تقریر کرتے 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 پتہ ہی جلسہ کب تھا؟ 25 مئی 1908۔ 25 مئی 1908 کو جلسہ تھا، رات کو جلسہ ہو رہا تھا، یہی ٹائم ہوگا میرا دل کہتا ہے کہ پیر صاحب نے تقریر کرتے کرتے اچانک جوش میں آ کر کہا او لاہور کے مسلمانوں یاد رکھنا یہ مرزا قادیانی جو نبی بنا پھرتا ہے، سن لو لاہور والو، یہ 24 گھنٹے سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا، اس سے پہلے مر جائے گا۔ کب بیان فرمایا آپ نے؟ 25 مئی 1908 کو آپ نے یہ بیان فرمایا 24 گھنٹے زندہ نہیں رہ سکتا، پہلے مر جائے گا۔ رات کو شاہ صاحب نے بیان یہ فرمایا اور صبح 10 بجے لاہور کے اندر اعلان ہو رہا ہے کہ مرزا صاحب گٹر میں گر کر۔ اب بتاؤ 1908 میں مرے تو عمر کتنی ہوئی؟ 68 سال، 68 ہے یا 67 یا 68 سال، اتنی ہوئی نا۔ اب بتاؤ یہ عمر والی بات کے اندر بھی مرزا سچا نکلا یا جھوٹا؟ بولو۔ اور جھوٹے پر اللہ کی فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ ذرا توجہ ہے، ذرا سبحان اللہ تو کہو یار۔ اب آگے ذرا تھوڑی سوادی سی تقریر آئے گی، چلو آپ کے ذوق کے مطابق کر دیتا ہوں۔ مرزا نے یہ بھی کہا کہ مجھ پر وحی آتی ہے۔ کیا آتی ہے؟ اب قرآن سے پوچھتے ہیں یا اللہ تو بیان فرما کیا اب بھی کوئی وحی آنی ہے یا نہیں آنی؟ تو بیان فرما۔
لیجئے قرآن وحی کی دو قسمیں بیان فرماتا ہے. کتنی کتنی؟ کر سب وہ پڑھیے گا. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون. اللہ فرماتا ہے مومن وہ ہے جو اس وحی پر ایمان رکھے جو محبوب سے پہلے اتاری، اور اس وحی پر ایمان رکھے جو اے محبوب تم پر اتاری. اگر بعد میں وحی آنی ہوتی تو اللہ اس کا بھی ذکر فرماتا. ذکر نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ سرکار کے بعد کوئی وحی آنی. بولیے. پھر اس نے کہا کہ میں عیسیٰ بھی ہوں. اور یہ یاد رکھیں جتنے بھی نبوت کے دعوے دار آئے نا جھوٹے، انہوں نے پہلا سٹیپ یہ لیا کہ میں عیسیٰ ہوں. جتنے جھوٹے آتے ہیں پہلے کیا کہتے ہیں؟ بولو. کیونکہ سرکار نے فرمایا نا حضرت عیسیٰ نے آنا ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام استعمال کر کے اپنی دکان شروع کرتے ہیں. تو مرزے نے بھی کہا کہ میں عیسیٰ ہوں. اب ہم حدیثوں کی روشنی میں چیک کرتے ہیں کہ مرزا کے اندر وہ نشانیاں پائی جاتی ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہیں. ذرا توجہ کرنا، بس چند منٹ کی تقریر باقی ہے. مرزا قادیانی کی امی کا نام ہے چراغ بی بی. کیا نام ہے؟ بولو. چراغ بی بی عرف گسیٹی. گسیٹی لوگ اس کو گسیٹی کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ تو اس لیے تو یہ آیا نا. چراغ بی بی اس کا نام عرف گسیٹی. باپ کا نام غلام مرتضیٰ. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون ہیں؟ ان کے ابا جی کون؟ ان کے ابا جی تو ہیں ہی نہیں نا. وہ کون ہیں؟ لیجئے سرکار نے خود ارشاد فرمایا. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں تمہاری شان اس وقت دیکھنے والی ہوگی جب مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمہارے اندر جلوہ فرما ہوں گے اور مصلی امامت پر میں مصطفیٰ کا امتی کھڑا ہوگا. تو آنے والے کا نام کیا ہے؟ عیسیٰ ابن مریم، اور یہ ابن چراغ بھی ہے. تو یہ عیسیٰ نہیں. یا رسول اللہ اور عیسیٰ علیہ السلام کی نشانیاں کیا ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کے اندر سے پڑھ کر سنا رہا ہوں، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی جان ہے، ان قریب مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے جلوہ فرما ہوں گے. عیسیٰ علیہ السلام نے کہاں سے آنا ہے؟ اور یہ قادیان میں پیدا ہوا ہے. انہوں نے کہاں سے آنا ہے؟ آسمان میں. یا رسول اللہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے کہاں؟ آئیں گے کہاں؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے دمشق کے جامع مسجد میں. کہاں؟ اور یہ مرتا مر گیا، پوری زندگی دمشق جا ہی نہ سکا. عیسیٰ علیہ السلام نے کہاں آنا ہے؟ دمشق میں. یا رسول اللہ وہ کیسے آئیں گے؟ سرکار فرماتے ہیں آسمانوں سے اس شان کے ساتھ آئیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک بازو ادھر فرشتے کے پار پر رکھا ہوگا اور ادھر والا بازو دوسرے فرشتے کے پار کے اوپر رکھا ہوگا. ایسے آہستہ آہستہ اوپر سے تشریف لائیں گے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کے بال مبارک گھنگریالے ہوں گے. کیسے ہوں گے؟ زلف تیری دے کنڈل ہوتے عاشق دا دل ڈولے ہیں. بال کیسے ہوں گے؟ گھنگریالے. یار اگر سرکار کو غیب کا پتہ ہی نہیں تو سرکار نے یہ سب کچھ کیسے بیان فرما دیا؟ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، بال کیسے ہوں گے؟ بولے گھنگریالے. یا رسول اللہ پھر فرمایا کہ وہ آسمانوں سے فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھ کے آئیں گے مسجد کے مینار پر. کہاں آئیں گے؟ آقا مسجد کے تو کئی مینار ہوتے ہیں، کون سے مینار پر آئیں گے؟ قربان جائیں سرکار کے علم پر ہیں. فرمایا مشرقی مینار پر آئیں گے. کون سے مینار پر آئیں گے؟ مشرقی. آقا میناروں کے رنگ ہوتے ہیں مختلف، اس مینار کا رنگ کیا ہوگا؟ فرمایا سفید. یا رسول اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لباس کیسا ہوگا؟ فرمایا 2 پیلے رنگ کی چادریں ہوں گی، ایک اوپر اوڑھی ہوگی اور ایک نیچے باندھی ہوگی.
پیلے رنگ کی چادریں ہوں گی۔ یا رسول اللہ وہ وقت کون سا ہوگا؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فجر کی نماز کا وقت ہوگا، اقامت کہی جا چکی ہوگی، حضرت امام مہدی مصلی پر ہوں گے، اچانک لوگ جب یوں کرنے لگیں گے تو سامنے نظر پڑے گی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے آ رہے ہیں، تو جماعت رک جائے گی، بھائی رک جاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں، جماعت رک جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مینار تک آئیں گے، پھر مینار کی سیڑھیاں اتر کر مسجد میں تشریف لائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آ جائیں گے نا تو حضرت امام مہدی کہیں گے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ مصلی امامت پر آئیں نا، فرمائیں گے نہیں اس امت دی ٹور یہی ہے کہ میں عیسیٰ پیچھے ہوا تسی اگے کھڑے ہو کے نماز پڑھاؤ۔ اس دن پہلی نماز حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی کے پیچھے پڑھیں گے۔ یہ سرکار نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی نشانیاں بتائی ہیں۔ اب بتاؤ مرزے کے اندر کوئی ایک نشانی پائی جاتی ہے؟ نہیں، مرزا کا تو باپ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں۔ ان کی والدہ کا نام مریم ہے اور یہ چراغ بی بی کا بیٹا ہے۔ انہوں نے دمشق کی جامع مسجد میں آنا ہے اور اس نے پوری زندگی دمشق کا منہ نہیں دیکھا، تو پھر مرزا عیسیٰ ہو سکتا؟ بولو نہیں۔ اس بات میں بھی مرزا کیا ہے؟ بولیے جھوٹا ہے۔ اچھا بھائی، تقریر ختم، گفتگو ختم۔ اب میں نے جو کچھ بیان کیا ہے اس حوالے سے اگر کسی نے کوئی بات پوچھنی ہو یا اس موضوع پر کسی کا کوئی سوال ہو، کوئی بات پوچھنی ہو تو بسم اللہ بڑے پیار سے سوال کر کے اپنے دل کی تسلی کرا سکتے ہیں، ورنہ تقریر ختم، گفتگو ختم۔ کسی کو کسی بات کی سمجھ نہیں آئی، کسی چیز کی وضاحت چاہیے تو بسم اللہ آپ سوال کر سکتے ہیں۔ توجہ ہے؟ ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ بس اپنا ایمان بچاؤ یار، اپنا ایمان بچاؤ۔ بعض آپ کو بتا دوں، کچھ لوگ نا ہم میں سے ہی یہ کہیں گے یار کیا ضرورت تھی قادیانی کے خلاف تقریر کرنے کی۔ آپ کو بتا دوں، میں پیشین گوئی کر رہا ہوں پہلے، اور یہ جھوٹی نہیں نکلے گی، کہنے کہ یار کیا ضرورت تھی، یہاں کوئی قادیانی رہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے جب ہمارا کوئی مسلمان قادیانی بن جائے میں پھر بولوں، جبکہ غازی مجاہد تو وہی ہوتا ہے جو جنگ سے پہلے پورا اسلحہ تیار رکھے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ آپ کو بتائیں گے تو آپ بچیں گے نا، اس لیے تھی آپ کے سامنے میں یہ کوشش کر کے آپ کے سامنے حقائق پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کا ایمان بچ سکے، آپ کی نسلوں کا ایمان محفوظ رہ سکے۔ اس بات میں نہ پڑا کرو نہیں جی اس چیز کی ضرورت کیا تھی، یہاں کوئی قادیانی رہتے ہیں، اس کا مطلب پہلے ہم منہ بند کر کے بیٹھے رہیں، بھئی آؤ قادیانی ہو یہاں حملہ کرو، دو چار کو اپنا مرا لو، پھر ہم اپنی آنکھ کھولیں گے، اوہو یہ تو ہمارے کئی سنی ادھر چلے گئے، مسلمان ادھر ہو گئے۔ نہیں بھائی، یہ احمقانہ بات ہے کہ یہاں کوئی رہتا ہی نہیں، لہذا ان کے خلاف تقریر نہ کی جائے۔ ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی حفاظت کے لیے بولنا ہے، دین کا دشمن جہاں مرضی رہتا ہو، جہاں مرضی بیٹھا ہو۔ بات آ گئی سمجھ؟ اور ایک اور بات بتا دوں، مرزا قادیانی نے کہا ہے کہ جو مجھے نہ ماننے وہ بیابانوں کا خنزیر ہے۔ کیا ہے؟ بولو۔ مرزا کہہ رہے کہ جو مجھے نبی نہ مانے وہ بیابانوں کا خنزیر ہے، جو مجھے نبی نہیں مانتے ان کی عورتیں کتیا سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔ یہ مرزے کی کتابوں میں الفاظ ہیں۔ اب میں صرف اتنا پوچھتا ہوں، مسلمانہ اور نبی کے غلامہ اور نبی کے نوکر اور نبی کا کلمہ پڑھنے والے، وہ تو تجھے خنزیر کہہ دے ہیں، وہ تو تجھے جہان کی ساری گالیاں دے دے، اور میں تیرا ایمان بچانے کی بات کروں اور اس لعنتی کی حقیقت کھول کے بیان کروں تاکہ لوگ بچ سکیں، اور تم کہتے ہو کہ ضرورت ہی نہیں تھی، ضرورت ہی نہیں تھی۔ لہذا مہربانی جو ایسا سوچتے ہیں نا مسلمان، ان کو اپنے حال پر
رحم کرنا چاہیے۔ میں ملتان اپنی مسجد میں ختم نبوت کا موضوع بیان کر رہا تھا رمضان شریف میں، تو ہمارے متولی صاحب کہنے لگے ضرورت ہی نہیں ہے، ایسے شروع ہو گئے ہیں۔ مجھے جمعے والے دن کسی نے بتا دیا کہ متولی صاحب نے یہ کہا، میں تقریر کرنے لگا، مجھے اچانک یاد آ گیا۔ میں نے کہا جی ہمارے متولی صاحب کہہ رہے تھے کہ ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا متولی صاحب تھوڑے جمن دی بھی ضرورت ہی نہیں سی، پہلے بندے تھوڑے سنے تھے، تسی جم کے میں باہر ہی پایا، کیوں جم پے ہو؟ اگر آپ کے پیدا ہونے کی ضرورت ہے تو سرکار کے دشمنوں کا منہ توڑنے کی بھی ضرورت ہے۔ ذرا محبت سے سبحان اللہ کہیں۔ سب سے اعلیٰ سامان لے آؤ، ختم کا جی، اوکے اوکے جی، بس یہ نعت کے 2 شعر، سامان آ رہے ختم شریف پڑھنے، اوکے جی۔ سب سے اعلیٰ ہمیں فخر ہے اپنے آقا پر، ہم کسی قادیانی جیسے جھوٹے لعنتی بے ایمان کو ماننے والے نہیں، ہم محمد رسول اللہ کے نوکر ہیں جن کی شان ہے سب سے اعلیٰ بھی سب سے بالا والا ہم جس کے لڑ لگے ان کی شان ہے سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا۔ اوے خدا کی قسم ہے حضور کے نوکروں غلاموں، بڑے اونچے آئے دنیا میں، بڑے حسین آئے، بڑے باکمال آئے، بڑے بڑے اونچے آئے، پر سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا۔ سب کا ایمان ہے سرکار سب سے اونچے ہیں۔ پولیس کی طرف سے ٹائم ختم ہو گیا ہے، لیکن آپ کے ایمان کا ٹائم ختم نہیں ہونا چاہیے۔ ذرا اونچی آواز سے پڑھ دیں، سرکار کی محبت کا اعلان کر دیں، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا، ہے اس اونچے سے اونچا۔ اللہ کی قسم ہے جتنے بھی اونچے ہیں، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی سب سے اللہ تعالی یہاں پر ہم سب کا آنا قبول